ان کی ہم نے آخرت کی فکر بھی کرنی ہے۔ جیسے ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، میرا بیٹا اچھا پڑھا لکھا انسان بن جائے، اس کے پاس دنیا کی ساری ڈگریاں آ جائے، یہ جو ہے وہ اپنے لیول پہ بہت آگے چلا جائے، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے۔ آج ایک ایسا فتنہ بھی ہمارے سامنے ہے جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل گمراہ کی جا رہی ہے، اور ایک ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جس سے کمرے کے اندر بیٹا، آپ کا بیٹا کمرے کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے اور باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیٹا کمرے کے اندر دہریہ ہو جاتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیٹا بند کمرے کے اندر گمراہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہی بیٹا باپ کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے، دین کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں بھی کھڑا نظر آتا ہے، اللہ کے دشمنوں کی صف میں بھی کھڑا نظر آتا ہے۔ کیوں کہ اس بچے کی خد و خال، اس کی تربیت بند کمرے کے اندر کس نے کی ہے؟ غیر مسلم دہریے نے، قرآن سے دور جو ہے وہ۔ اس لیے یاد رکھے، دین عقل پہ پرکھنے کا نام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر دین عقل پہ چلنے کا نام ہوتا تو کبھی بھی سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ پاؤں کا موزہ پہننے والا موزے کے اوپر مسا نہ کرتا، بلکہ کیونکہ نجاست تو موزے کے نیچے لگی ہوتی ہے، عقل کہتی ہے مسا نیچے کیا جائے، لیکن دین کہہ رہا باپ نے کیا کرنا ہے؟ مسا اوپر کرنا ہے۔ یہ دین ہے حضرات محترم۔ اس لیے جہاں پر انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آپ کے رب کے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں صاف اور واضح بتا دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی، میرا حبیب یہ خواہش کی زبان نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے یہ کیا بولتا ہے؟ یہ جو ہے وحی الہی بولتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا فتنہ جو ہمارے سامنے حقوق کے سامنے کی جو ہے وہ جنگ کے سامنے ہمارے سامنے آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو حقوق مرد کو ملنے چاہیے وہی جو ہے وہ حقوق عورت کو ملنے چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں مرد کو مرد کے حقوق دیے، عورت کو عورت کے حقوق دیے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے حقوق دیے، ماں کو ماں کا حق دیا، بہن کو بہن کا حق دیا۔ قرآن کے اندر الحمدللہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی ساری زندگی موجود ہے۔ اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھ لیں، سائنسدان جو بڑے بڑے تجربے کر رہے ہیں وہ بھی آج قرآن کے اندر تحقیق کر رہے ہیں، بغیر ایمان کے وہ قرآن کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہاں سے ترقی اپنے لیے ڈھونڈ کر آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن صرف قل خوانی کے لیے نہیں پڑھا جا، قرآن قل فہمی کے لیے بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ قل خوانی کے لیے تو ہم نے قرآن پڑھ لیا، لیکن کبھی ہم نے اس کو فہمی انداز میں پڑھا، اس کو سمجھا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، قرآن مجھے کن چیزوں سے روک رہا ہے، قرآن میرے لیے کتنے راستے کھول رہا ہے، قرآن میری دنیا آخرت کی زندگی کتنی سنوار رہا ہے، قرآن میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے، قرآن مجھے کن چیزوں سے روک رہا ہے۔ حضرات محترم، چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور جب قرآن سے دور ہے تو پھر دہریہ میری نسل پہ حملہ کرے گا، پھر کمیونسٹ میری نسل پہ حملہ کرے گا، پھر بند کمرے میں میرا نوجوان گمراہ ہوگا، دہریہ بھی ہوگا اور غیروں کا اعلی کار بھی بنے گا۔ کیوں کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کی حفاظت نہیں کی۔